پیدائش کی کتاب اس کا 30واں باب اور اس کی 25ویں آیت سے لے کر اس کی 31ویں آیت کے آخر تک خداوند کے کلام میں سے ہم تلاوت کو سنیں گے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 30واں باب اور اس کی 25ویں آیت سے لے کر اس کی 31ویں آیت کے آخر تک خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور جب راخل سے یوسف پیدا ہوا تو یعقوب نے لابن سے کہا، مجھے رخصت کر کہ میں اپنے گھر اور اپنے وطن کو جاؤں۔ میری بیویاں اور میرے بال بچے جن کی خاطر میں نے تیری خدمت کی ہے میرے حوالے کر اور مجھے جانے دے، کیونکہ تو آپ جانتا ہے کہ میں نے تیری کیسی خدمت کی ہے۔ تب لابن نے اس سے کہا، اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو یہیں رہ، کیونکہ میں جان گیا ہوں کہ خداوند نے تیرے سبب سے مجھ کو برکت بخشی ہے، اور یہ بھی کہا کہ مجھ سے تو اپنی اجرت ٹھہرا لے اور میں تجھے دیا کروں گا۔ اس نے اس سے کہا، تو آپ جانتا ہے کہ میں نے تیری کیسی خدمت کی ہے اور تیرے جانور میرے ساتھ کیسے رہے، کیونکہ میرے آنے سے پہلے یہ تھوڑے تھے اور اب بڑھ کر بہت سے ہو گئے ہیں، اور خداوند نے جہاں جہاں میرے قدم پڑے تجھے برکت بخشی۔ اب میں اپنے گھر کا بندوبست کب کروں گا؟ اس نے کہا، تجھے میں کیا دوں؟ یعقوب نے کہا، تو مجھے کچھ نہ دینا، پر اگر تو میرے لیے ایک کام کر دے تو میں تیری بھیڑ بکریوں کو پھر چراؤں گا اور ان کی نگہبانی کروں گا۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے۔ ہم سب مل کر کہیں گے، میرے عزیزو، جب ہم یعقوب کی زندگی کے متعلق خداوند کے کلام میں سے سیکھ رہے ہیں تو کسی بھی شخصیت اس کی زندگی کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، اور خداوند کے کلام میں بھلے وہ کوئی نبی ہے، وہ کوئی رسول ہے، ان کی زندگی کے تمام پہلو خداوند کے کلام میں درج ہیں، اور جو باتیں درج نہیں ہمیں وہ تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ اور یعقوب کی زندگی میں جو چیزیں پائی جاتی تھی وہ ایک انسانی فطرت کے ناطے ہیں کہ یعقوب ایک انسان ہوتے ہوئے وہ چیزوں پر لین دین بھی کرتا ہے، وہ دعوے دار بھی تھا، اسے خواب بھی آتے تھے، اور وہ اپنے سسر کے ساتھ جو لابن ہے وہ اس کے ساتھ سودے بازی بھی کرتا ہے۔ لابن کے لیے یعقوب نے کئی سال اس کی خدمت کی تھی، اور اب جب کہ اس کی دونوں بیویاں اور اس کی بیویوں کی لونڈیاں ان میں سے بھی اولاد ہو چکی تھی، اور اس کا ریوڑ اور مال مویشی یعنی اس کے سسر لابن کا ریوڑ اور مال مویشی بڑھ چکا تھا، تو یعقوب نے تقریباً 14 برس اس ساری خدمت کے کام کو کیا۔ تو یعقوب نے اپنے سسر سے یہ کہا کہ اب میں جانا چاہتا ہوں، تاکہ میں تجھ سے جدا ہوں، میں تجھ سے علیحدہ ہوں۔ لیکن ابھی تک یعقوب کی زندگی میں نظم و ضبط کا سلسلہ مکمل نہیں ہوا تھا۔ ابھی خداوند اس سے بہت کچھ اور سکھانا چاہتا تھا کہ اسے دنیا میں رہتے ہوئے کس طرح کام کرنا ہے، اسے دنیا میں رہتے ہوئے کس طرح دنیاوی لحاظ سے اپنے آپ کو ایک اچھا اور بہتر اور کامیاب شخص بنانا ہے۔ اور چند سال اور اس نے ابھی لابن کی جو اس کا سسر ہے اس کی خدمت کرنی تھی۔ لابن یعقوب سے التجا کرتا ہے، جو ہم 25ویں آیت سے 31ویں آیت پہ پڑھتے ہیں، بلکہ میں آپ سے کہوں گا کہ آگے کی آیات اور 31واں باب بھی ضرور آپ پڑھیں، 30واں باب اور 31واں باب آپ ضرور ان کو پڑھیں کہ کیسے خداوند کے بندہ یعقوب نے مال مویشی جو ہے، اب پہلے وہ اپنی بیویوں کے لیے 7 سال ایک کے لیے اور 7 سال دوسری کے لیے خدمت کرتا رہا، اور اب اپنے آپ کو مالدار شخص بنانے کے لیے وہ اپنے سسر کی اور اس کے بیٹوں کی خدمت کرتا رہا۔ آپ اس کو سیکھنے اور جاننے کے لیے پیدائش کی کتاب اس کا 30واں اور 31واں باب ضرور دیکھیے گا۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ یعقوب نے لابن کو ایک خوشحال اور ایک بڑا شخص بنا دیا تھا،
لابن ابھی اور اس سے درخواست کرتا ہے کہ یعقوب اس کے پاس رہے، کیونکہ لابن اس بات کو جان گیا تھا کہ یہ برکت اس شخص کے میرے ہاں ہونے سے ہے۔ کئی بار ہماری زندگی میں کچھ ایسے رشتے اور ایسے تعلقات ہوتے ہیں کہ جب ہم اور وہ تعلقات، میں روحانی تعلقات کی بات کر رہا ہوں، کہ جب کوئی روحانی شخص ہماری زندگی میں ہوتا ہے تو اس کے ہماری زندگی میں ہونے سے اور اس کے ساتھ ہمارے تعلقات ہونے سے ہماری زندگی، ہمارا خاندان یا ہمارا کاروبار جو ہے وہ بھی بابرکت ٹھہرتا ہے۔ جب ہم اس کی 32ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ میں آج تیری سب بھیڑ بکریوں میں چکر لگاؤں گا۔ یہ یعقوب لابن سے کہہ رہا ہے، بڑا عجیب سودا جو سودے بازی اس نے کی۔ اس نے کہا کہ آج میں تیرے ریوڑ کے اندر چکر لگاؤں گا، اور جو بیڑے کالی ہوں گی یا چتکبری ہوں گی، یعنی کالا اور گرے یا وائٹ رنگ ان میں ہوگا، یعنی اگر کالا رنگ ان کے اندر موجود ہے تو اس نے بڑی عجیب سودے بازی کی اور کہا کہ وہ بکریاں میری ہوں گی۔ اور آگے جب ہم چل کر دیکھتے ہیں تو ایک مافوق الفطر طریقے کے ساتھ یعقوب نے، جب خداوند کی یہ مرضی تھی تو یعقوب نے ایک طریقہ کار اپنایا جو دنیاوی لحاظ سے تھا، اور خداوند نے ان کالی بکریوں کو بڑھایا اور اس کا مال لابن کے مال سے بھی زیادہ ہو گیا۔ اب چونکہ ان کے درمیان میں یہ بات ٹھہر چکی تھی، ان کے درمیان میں یہ معاہدہ ہو چکا تھا کہ اب وہ کالی بکریاں جو ریوڑ میں پیدا ہوں گی اور جو پہلے سے بھی ہیں وہ ساری اس کی ہوں گی۔ خداوند نے اتنی برکت دی کہ جتنی بھی بکریاں اور بکرے پیدا ہوتے اب وہ کالے یا چتکبرے وہی پیدا ہوا کرتے تھے۔ اور یہ سودے بازی کرنا یعقوب کے لیے اس لیے بابرکت ٹھہرا کیونکہ اب خداوند یعقوب کو اس علاقہ میں سے اور اس جگہ میں سے جہاں پر اس نے اپنے بچوں کے لیے اور اپنی بیویوں کے لیے محنت کی تھی، خداوند اسے نکالنا چاہتا تھا۔ اور 31ویں باب کے اندر خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے، پیدائش کی کتاب اس کا 31واں باب اور اس کی 31ویں باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، اور خداوند نے یعقوب سے کہا کہ تو اپنے باپ دادا کے ملک کو اور اپنے رشتہ داروں کے پاس لوٹ جا، اور میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ میں کیا کروں گا؟ تیرے ساتھ رہوں گا۔ پہلے خداوند کی مرضی یہ تھی کہ وہ اپنے ریوڑ، اپنے مال مویشی کو بڑھائے، لیکن اب خداوند کی یہ مرضی ہوئی۔ 31ویں باب کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ خداوند یعقوب سے ہم کلام ہوا، خداوند اس کے ساتھ بولا، اور خداوند نے اس سے کہا کہ تو اپنے باپ دادا کے ملک کو اور اپنے رشتہ داروں کے پاس کیا کر لوٹ جا۔ خداوند نے یعقوب سے بات کی اور اس سے کہا کہ اب تجھے اپنی سرزمین میں، اپنے باپ دادا کی سرزمین میں واپس جانا ہوگا۔ اور کلام کو جب ہم آگے پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ جب یعقوب کو یہ پیغام ملا تو اس نے اپنے کاروبار کی اور اپنے کام کاج کی فکر نہیں کی، بلکہ کلام میں یہ لکھا ہے کہ وہ اس کاروبار اور کام کاج کو جتنا کچھ کا بن گیا تھا، جو کچھ اس کے پاس آ گیا تھا، اس نے ان سب چیزوں کو اکٹھا کیا، سمیٹا، اپنی بیویوں اور بچوں کو لیا، اور جیسا خداوند نے اس سے کہا تھا وہ اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر چلا گیا۔ میرے عزیزوں، کبھی کبھی یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم خداوند کی آواز کو سن کر جیسا خداوند کہتا ہے ویسا کریں، ویسا نہ کریں جیسے ہماری سوچ ہے۔ خداوند کے کلام میں ہمیں ایک ذکر ملتا ہے، یسوع مسیح جب وہ ایک پہاڑ پر تنہا دعا کرنے کے لیے گئے، یوحنا، پترس اور یعقوب وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ تھے اور پہاڑ سے نیچے رک گئے تھے۔ کلام میں لکھا کہ جب یسوع مسیح دعا کر رہے تھے تو ان کی صورت تبدیل ہو گئی۔ صورت تبدیلی کا واقعہ آپ نے اس کو پڑھا ہوگا، اور موسیٰ اور ایلیا یسوع مسیح کے داہنے اور بائیں ان کو نظر آئے تو وہ بھاگے بھاگے یسوع مسیح کے پاس اس پہاڑی پر پہنچے، اور جا کر انہوں نے کہا، کیا خداوند ہم یہاں پر کتنے ڈیرے بنائیں گے؟ 3 ڈیرے، سب ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے اور ایک ایلیا کے لیے۔ اور کلام میں لکھا کہ جب انہوں نے یہ بات کی تو بدلی نے آ کر یسوع کو ان سے جدا کیا، علیحدہ کیا، چھپا لیا، اور آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ جہاں پر موسیٰ جس کی قبر نہیں مل رہی، ایلیا
جس سے خداوند نے زندہ اٹھا لیا ہے، وہ ان کی یادگاریں تعمیر کریں، وہ یسوع کے لیے بھی ایک ڈیرا بنا دیں تاکہ وہاں پر لوگ آئیں۔ جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں، غیر ایماندار لوگ جو کام کرتے ہیں کہ یادگاریں، خانگاہیں یا قبر پرستی وہ شروع ہوگی کہ فلاں جگہ پر فلاں آدمی نے یہ کیا تھا۔ ہم مسیح ایسا نہیں کرتے، نہ تو ہم یسوع مسیح کی جوتی اس کا عکس اپنے گھر پر رکھتے ہیں، اور نہ ہی ہم ایسی چیزوں کو رکھتے کہ یسوع مسیح کا کپڑا تھا۔ ہم یسوع پر ایمان رکھتے ہیں بغیر دیکھے، لیکن یہ لوگ یہاں پر ایسا کرنا چاہ رہے تھے، لیکن یسوع نے کلام میں لکھا ہے، یسوع نے کہا کہ ایسا نہیں کرنا، آؤ ہم یہاں سے چلیں۔ کئی دفعہ خدا کی مرضی نہیں ہوتی کہ ہم اس جگہ پر ٹھہرے رہیں، ہم اس جگہ پر قائم رہیں۔ کئی دفعہ خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے قدم کو بڑھائیں اور خداوند کی آواز کو سن کر باقی سب چیزوں کو چھوڑ دیں۔ لابن یہ رشتے میں اس کا ماموں ہے، یہ اس کی بیویوں کا باپ ہے، اس نے اس کے گھر میں رہتے ہوئے یعقوب کے بارے میں لکھا ہے۔ جب ہم آگے بڑھیں گے تو دیکھتے ہیں کہ یعقوب کہتا ہے کہ اے خداوند، جب میں اپنے گھر سے نکل کر آیا تو میرے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، کوئی چیز اس کے پاس نہیں، بستر نہیں ہے، تکیا نہیں ہے، شاید تن پر پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں۔ آپ دیکھیں کہ کیسے اس نے خدا کی بات مانی، اور وہ اسحاق یعنی اپنے باپ کے گھر سے نکل کر گیا، ہاتھ میں ایک لاٹھی ہے۔ خدا نے اس کو بیویاں بھی دی، اس کو بچے بھی دیے، اور مال مویشی بھی دیا، کالی بھیڑیں، کالی بکریاں، بکرے، مالدار شخص بنا کر خداوند نے اسے وہاں سے نکالا۔ لیکن جب نکالا تو پھر خدا کی آواز اس سے آئی۔ کئی بار خدا کی مرضی ہوتی ہے کہ ہم اس کی آواز پر لبیک کہیں۔ اگر کسی جگہ کو چھوڑنے کی یا کسی جگہ پر آنے کی خداوند کی مرضی ہوتی ہے تو ہمیں کبھی بھی خدا کی آواز کو سن کر اسے فراموش نہیں کرنا، بلکہ اس کی آواز کے شنوا ہونا ہوتا ہے۔ یعقوب نے جب ایسا کیا تو خداوند نے نہ صرف اسے بڑھایا اور برکت دی، بلکہ جب ہم 31ویں باب میں پڑھتے ہیں کہ اس کا سسر لابن جو ہے وہ اس کے پیچھے بھاگ آیا، اس نے کہا کہ تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ خداوند نے لابن کے دل کو بھی نرم کیا۔ جب ہم خدا کی بات مان کر کچھ کرتے ہیں، قدم بڑھاتے ہیں، کیوں ہمارے ہاں ایمانداروں میں شادی بھی جب کرتے ہیں تو پادری صاحب کو بلا کر دعا کرتے ہیں، کوئی فیصلہ کرنا تو خدا سے بات کر کے دعا کر کے فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ کلام میں ہمیں ایسی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ جن لوگوں نے خداوند کا نام لے کر اپنے قدم بڑھائے، خداوند خدا نے ان کے قدموں کو اور خداوند خدا نے ان کے فیصلوں کو برکت دی۔ لوکا کی انجیل اس کا 9واں باب اور اس کی 49ویں اور 60ویں آیت خداوند کے کلام میں لکھا ہے۔ لوکا کی انجیل اس کا 9واں باب اور اس کی 49ویں آیت سے 60ویں آیت خداوند کے کلام میں لکھا ہے، پھر اس نے دوسرے سے کہا میرے پیچھے چل۔ اس نے اس سے کہا اے خداوند، مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں۔ اس نے اس سے کہا مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے، لیکن تو جا کر خدا کی بادشاہی کی خبر پھیلا۔ کیا کر؟ یسوع کی یہ حکم ہے کہ خدا کی بادشاہی کی کیا پھیلا؟ خبر پھیلا، یعنی جو تیرا کام، جو حکم خدا دیتا ہے اس سے ماننا زیادہ ضروری ہے۔ ایک بار مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ پادری صاحب کیا واقعی ایسا ہونا چاہیے کہ جیسا یسوع نے کہا کہ مردہ اگر کوئی شخص ہے، اور یہ آیت جو ہے خاص طور پر یہ جو یسوع کے پیچھے آنے والے یعنی اس کے پیروکار یا اس کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں جو آرزو مند ہیں ان کے لیے ہے۔ اور مجھے جنہوں نے سوال کیا وہ خدا کے ایک بندہ ہی ہیں، ایلڈر صاحب ہی ہیں، انہوں نے کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر کسی کا باپ مر گیا ہے تو وہ اس کو نہ دفنائے اور خدا ان کا کام کرے؟ اس آیت کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنے رشتوں اور اپنے ناتوں سے زیادہ خداوند کی آواز کو سننا ہے۔ وہ برکت جو لابن کے گھر میں رہ کر یعقوب کو مل رہی تھی، اگر وہ 10 سال رہتا تو وہ برکت اور بڑھ جانی تھی، لیکن یعقوب نے اس قدر زیادہ اس جال میں پھنس جانا تھا کہ وہ اس سے نکل نہیں سکتا تھا۔ جب خداوند کی یہ آواز آئی کہ تو سب کچھ کو چھوڑ دے، تو کلام میں لکھا کہ اس نے لابن سے اجازت بھی نہیں مانگی۔ پہلے وہ گیا ہے، 30ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے جانے دے، اور پھر لابن اس سے روک لیتا ہے۔ اگر وہ دوبارہ جاتا تو لابن اس سے بھی بڑی پیشکش اس کو کر دیتا، لیکن اگر وہ پیشکش کرتا تو پھر یعقوب کے لیے، اس کی نسل کے لیے ایک بڑی قوم بننا وہاں پر ممکن نہیں ہوتا۔ اور جب یعقوب اور اس کا خاندان وہاں سے نکل کر واپس آیا، تب ہی وہ اس علاقے پر اور اس جگہ پر جو خداوند نے ان کے لیے رکھی تھی وہ اس میں آ کر رہنا اور بسنا شروع ہوئے۔ جب ہم
ایک طرف یعقوب کو دیکھتے ہیں جس کے لیے خدائی مقصد ہے، اور دوسری طرف تعلقات، دوستیوں کو، رشتے ناتوں کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ محسوس کرنا ہے اور ہمیں یہ جاننا ہے کہ یعقوب نے کیا کیا۔ اس نے جب تک خدا کی مرضی تھی 14 سال علیحدہ، اور اس کے بعد پھر چند سال اور یہ کام کیا، لیکن جیسے ہی خدا کی آواز آئی اس نے اپنے سسر کا خیال نہیں کیا، اس نے اپنی بیویوں کو بھی سمجھا لیا۔ اب اندازہ کریں اس کو کہتے ہیں ہمارے ہاں کہ اگر کوئی اپنی بیوی یا بیویوں کے گھر میں رہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ گھر جوائی۔ 14 سال، 14 سے زیادہ سال ہی ہے بلکہ، وہ گھر جمائی یا گھر جوائی بن کر رہا، لیکن جیسے ہی خدا کی مرضی ہوئی وہ سب کچھ چھوڑ کر گیا۔ لیکن دیکھیں جب تک خدا نے اسے وہاں پر رکھا، خدا نے اس سے بابرکت بنایا۔ جب جب ہم خدا کی بات مانیں گے وہاں پر برکت آئے گی۔ جب جب ہم اپنے منصوبوں میں خداوند کو شامل کریں گے وہ منصوبے بابرکت ہوں گے۔ لیکن سب کچھ کرنے کے بعد آخر میں ہم دعا کر لیں اور پھر کہیں کہ اے خداوند جو کچھ میں نے کیا ہے تو اس کو بابرکت بنا، شاید پھر حالات مشکل ہوں گے۔ ہر قدم جو آپ اور میں اٹھاتے ہیں اس میں خداوند کی رہنمائی لیں۔ اگر آپ دعا کرنے والے ہیں تو ضرور دعا کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خدا کے خادم کو آپ کے اس منصوبہ میں شامل ہو کر آپ کے ساتھ مل کر دعا کرنے کی ضرورت ہے تو دعا کریں، جیسے خداوند نے یعقوب کو اور اس کے خاندان کو برکت دی۔ ضرور ہے کہ جب ہم کسی جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر جائیں گے تو ہمیں برکت ملے گی۔ یسوع نے پطرس، یعقوب، یوحنا سے کہا جب سورہ تبدیلی کا واقعہ ہوا کہ ہم نے یہاں پر نہیں ٹھہرنا، یہاں پر ہم نے یادگاریں تعمیر نہیں کرنی، ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اور یسوع نے آسمان پر جانے سے پہلے بھی کہا تھا کہ جاؤ، کیا کرو؟ یہ نہیں کہا تھا کہ یروشلم میں ٹھہرے رہو، یہاں پر کاہن بن جاؤ، یہاں پر پادری بن جاؤ، یروشلم کی ہیکل پر قبضہ کر لو۔ اس نے کہا نہیں، جاؤ، اور لکھا کہ ساری دنیا میں جا کر انجیل کی کیا کرو؟ منادی کرو۔ اگر ہم اس دنیا میں رہ کر سودے بازی کرتے ہیں، دنیا میں رہ کر معاملات کو طے کرتے ہیں، تو جب خدا کی آواز، خدا کی مرضی آتی ہے تو اس کی مرضی پر لبیک کہتے ہوئے ان سب چیزوں کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ کلام میں لکھا ہے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے یسوع کے لیے چیزوں کو چھوڑا۔ ہم اس سامری عورت کو دیکھیں، لکھا ہے کہ وہ گھڑا لے کر کنویں پر پانی بھرنے آئی، یسوع کے ساتھ بات چیت ہوئی، اور لکھا ہے کہ وہ گھڑا چھوڑ کر یسوع کی باتیں سن کر ایمان میں اس قدر مضبوط ہوئی کہ وہ گھڑا چھوڑ کر شہر میں چلی گئی اور لوگوں میں جا کر کہنے لگی آؤ میں تمہیں ایک شخص سے ملواؤں جس نے میرے سارے کام مجھے بتا دیے۔ جس زندگی میں برکت آتی ہے، جس زندگی سے خداوند ہم کلام ہوتا ہے، وہ ٹھہر نہیں سکتا، وہ ضرور دوسروں کو بتاتا ہے، وہ ضرور اپنی راہ کو تبدیل کرتا ہے۔ لیکن کلام میں ہمیں ایک شخص، امیر شخص کا ذکر بھی ملتا ہے جو یسوع کے پاس آیا اور وہ ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتا تھا، اور اس نے یسوع سے کہا کہ اے استاد، اے نیک استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ تو یسوع نے کہا کہ اپنا مال غریبوں کو بیچ دے، غریبوں کو دے دے، تجھے آسمان پر کیا ملے گا؟ لکھا ہے کہ وہ افسردہ ہو کر چلا گیا کیونکہ وہ خزانہ بھی ساتھ ہی رکھنا چاہتا تھا۔ کئی بار ہمیں اپنا گھر، کئی بار ہمیں اپنی عادتیں، کئی بار ہمیں اپنے غصے، ہمیں اپنی ناراضگیاں، ہمیں اپنے لہجے، ان کو چھوڑنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم اس جگہ کو چھوڑ کر آگے بڑھیں، قدم آگے بڑھائیں اور ہماری زندگی میں برکت آئے۔ پانچویں بات جس پیغام میں سے ہم دیکھیں گے، اور آج کے پیغام میں یہ آخری حصہ ہوگا، اور وہ پانچویں بات ہمیں خداوند کے کلام میں پیدائش کی کتاب کے اندر ہی ملتی ہے۔ آئے میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے دیکھیں پیدائش کی کتاب اور اس کا 32واں باب اور اس کی 22ویں آیت سے لے کر اس کی 30ویں آیت کے آخر تک خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور وہ اسی رات اٹھا اور اپنی دونوں بیویوں، دونوں لونڈیوں اور 11 بیٹوں کو لے کر ان کو یبوک کے گھاٹ سے پار اتارا اور ان کو لے کر ندی پار کرایا اور اپنا سب کچھ پار بھیج دیا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اسے پتا چلا تھا کہ اس کا بھائی عیسو اس سے ملنے کے لیے آ رہا ہے۔ وہ اس جگہ سے اپنے ماموں لابن، اپنے سسرال سے نکل کر اپنے وطن، اپنے گھر کی جانب جا رہا تھا۔ تو جانے سے پہلے ابھی راستے میں ہی ہے تو اسے پتا چلا کہ اس کا بھائی عیسو تقریباً کچھ 400 لوگ لے کر وہ اس سے ملنے آ رہا ہے۔ تو وہ اس بات سے ڈر گیا کہ عیسو جب آ رہا ہے تو وہ مجھے مارے گا، میرے گھر بار، میری بیویوں کو، میرے بچوں کو، میری چیزوں کو نقصان پہنچائے گا۔ تو لے گیا کہ اس نے
لشکر کی صورت میں پہلے کچھ جانور کچھ لوگ پہلے آگے بھیج دیے کہ اگر آئے تو وہ پہلے ان کو نقصان پہنچا لے، شاید وہ واپس لوٹ جائے کہ ابھی یعقوب نہیں آیا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی ہم اس پر بھی غور کریں گے۔ لکھا ہے کہ اور اس نے اپنے بچوں کو، مال مویشی کو، سب کو یبوک کے گھاٹ کے پار اتار دیا، ندی پار کرا دی، اور ندی کے ایک طرف اس کا خاندان چلا گیا، ندی کے دوسری طرف کلام میں لکھا کہ یعقوب کیا رہ گیا؟ اکیلا رہ گیا۔ سب بولیں کیا رہ گیا؟ اور پو پھٹنے کا وقت ہوتا ہے جب سورج ابھی نکلنے کے قریب ہوتا ہے، آج کا جو ٹائم ہے 3:30 4 بجے، پو پھٹنے کے وقت ایک شخص وہاں اس سے کشتی لڑتا رہا۔ کیا کرتا رہا؟ اس سے پلوانی کرتا رہا، ریسلنگ کرتا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ اس پر غالب نہیں ہوتا تو اس کی ران کو اندر کی طرف سے چھوا، اور یعقوب کی ران کی نس اس کے ساتھ کشتی کرنے میں چڑھ گئی۔ تو لکھا ہے کہ ایک شخص وہاں اس سے کس سے کشتی کرنے لگا؟ یعقوب سے۔ کون کشتی کرنے لگا؟ ایک شخص اس سے کشتی لڑتا رہا، اور جب اس نے دیکھا کہ وہ اس پر غالب نہیں ہوتا، وہ جو اس سے کشتی لڑ رہا تھا شخص، اس نے دیکھا کہ وہ اس سے غالب نہیں ہو رہا، یعنی وہ یعقوب کو نہیں گرا پا رہا، تو لکھا کہ اس نے اس کی ران، اس کے جو پٹ ہے، اس کو اندر کی طرف سے چھوا، اور یعقوب کی ران کی نس اس کے ساتھ کشتی کرنے میں چڑھ گئی۔ نس جو ہے وہ چڑھ گئی، اور کلام میں آگے لکھا ہے اور اس نے لکھا کہ اور اس نے کہا مجھے جانے دے کیونکہ پو پھٹ چلی۔ یعقوب نے کہا جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ جو کشتی لڑ رہا تھا اس نے جب اس کی نس کو پکڑا تو لکھا پھر یعقوب نے بھی اس کو پکڑ لیا اور اس کو کہا کہ وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے جانے دے۔ یعقوب کہتا میں تجھے جانے نہیں دوں گا جب تک تو مجھے برکت نہ دے، میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ تب اس نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا یعقوب میرا نام ہے۔ کیا نام ہے؟ یعقوب نے بتایا میرا نام۔ اب برکت کیا دی ہے؟ اس نے کہا تیرا نام آگے کو یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا۔ تب یعقوب نے اس سے کہا میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنا نام بتا دے۔ اس نے اس سے کہا تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اور اس نے اسے وہاں برکت دی، اور یعقوب نے اس جگہ کا نام فنییل رکھا اور کہا میں نے خدا کو روبرو دیکھا تو بھی میری جان بچی رہی۔ تو بھی کیا ہوئی؟ میری جان۔ اور جب وہ فنییل، یہ جگہ کا نام ہے، اس جگہ کا نام اس نے رکھا، پہلے اس نے بیتیل رکھا، اب فنییل رکھا، اور لکھا کہ وہ فنییل سے گزر رہا تھا تو آفتاب طلوع ہوا، یعنی سورج نکل آیا، اور وہ اپنی ران سے لنگڑاتا ہوا، ٹانگ اس نے پکڑی ہوئی تھی ایسے، اور لنگڑاتا ہوا وہ چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ لنگڑاتا تھا، اسی سبب سے بنی اسرائیل اس نس کو جو ران میں اندر کی طرف ہے آج تک نہیں کھاتے، کیونکہ اس شخص نے یعقوب کی ران کی نس کو جو اندر کی طرف سے چڑھ گئی تھی چھو دیا تھا۔ اب یہاں پر ایک لڑائی ہوئی کنعان کی سرزمین سے دور، 20 سال، تقریباً 20 سال کے بعد یہ دوبارہ کنعان میں جا رہا ہے، اور اسے پتا چلتا ہے کہ وہ جس سے اس نے برکت چھینی تھی، اور وہ کون تھا جس سے یعقوب نے برکت چھینی تھی؟ عیساؤ۔ سب بولے کون تھا؟ میں چاہتا ہوں ساتھ ساتھ آپ کو واقعات یاد بھی ہوں۔ عیساؤ سے اس نے دھوکے سے برکت لی تھی، 2 بار اس نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ اسے پتا چلا کہ اس کا بھائی عیساؤ 400 آدمی لے کر وہ اس کے استقبال کو آ رہا ہے، اور یہ ڈر گیا۔ اس نے کیا کیا؟ آپ جب اس کو پڑھیں گے 32ویں باب کو، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے بھائی کے لیے پہلے ایک جو لشکر ہے اس کو پہلے بھیجا، پھر دوسرا، پھر تیسرے میں اس نے اپنے بچے اور چند اور لوگ جو ان کو بھیجا، اور پھر پیچھے رہ گیا کہ میں خدا سے دعا کر لوں۔ اصل میں یعقوب وہ ایک انسان ہوتے ہوئے لڑنے کے لیے تو تیار تھا لیکن جھکنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لیکن خداوند وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ جھکنا سیکھے۔ کئی بار ہم خدا سے لڑتے ہیں چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، کئی بار ہم خدا سے جنگ کرتے ہیں، لیکن خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے جنگ نہ کریں، لڑ کر اس سے چیز حاصل نہ کریں، بلکہ ایماندار ہوتے ہوئے جھک کر اور اس کی رضا میں راضی رہ کر اس چیز کو حاصل کریں۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے پس خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تو وہ تمہیں وقت پر کیا کرے گا؟ سر بلند کرے گا۔ سر بلندی، عروج خداوند کی طرف سے آئے گا
لیکن ایک وقت ہے کہ اس کے ہاتھ کے نیچے فروتنی کے ساتھ رہیں۔ یعقوب وہ اپنے طریقے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا تھا، پہلے بندے آگے بھیجے ذرا عیساؤ کا اور 400 بندے کا مقابلہ کرے۔ خداوند یہ نہیں چاہتا تھا، اور یہاں تک کہ جب اس کی کشتی ہوئی رویا میں خواب میں ایسا نہیں ہوا، بلکہ جاگتی آنکھوں میں کلام میں یہ لکھا ہے کہ پو پھٹتے وقت ایک شخص اس سے ملا اور اس سے کشتی لڑتا رہا۔ یہ خواب نہیں بلکہ کھلی آنکھوں کے ساتھ تھا، اور لکھا ہے کہ یہ اس سے بھی کشتی لڑتا رہا۔ خداوند اس سے یہاں پر بھی بات کرنا چاہتا تھا، خداوند اس کی رضامندی چاہتا تھا، خداوند یہ چاہتا تھا کہ یہ اپنے آپ کو جھکا دے، یہ اپنے آپ کو جھکانا سیکھے، لیکن یہ ایسا نہیں کر رہا تھا۔ اور پھر یہاں تک ہوا کہ یہ اس شخص کے ساتھ بھی کشتی لڑتا رہا، اور آخر کار یہ مغلوب ہوا، کیونکہ اس نے اس کی جو ران ہے، اس کی نس، اندر کی طرف جو نس ہے، ٹانگ کا اندرونی حصہ جو ہے، اس کو چھو دیا تھا۔ پھر یہ مغلوب ہوا، اور پھر یہ چاہتا ہے کہ مجھے برکت بھی دی جائے۔ یعقوب ہر چیز کے اندر زور زبردستی کے ساتھ چیزوں کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ پہلے اس نے عیساؤ سے برکت حاصل کی، اور اب عیساؤ جب اس کے سامنے آ رہا ہے تو پھر اس کے سامنے یہ جھکنا نہیں چاہتا، اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا نہیں چاہتا۔ لیکن خداوند نے اسے بتایا کہ جب تک یہ رضامند نہیں ہوگا تب تک یہ اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ کئی بار ہم اپنی خود غرضی پر قابو نہیں پا پاتے۔ یہ ابھی بھی اسی نفرت کو اپنے دل میں لیے ہوا تھا، یہ نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اگر اس کے دل میں اپنے بھائی کے سامنے جھکنا قبول ہوتا تو کبھی بھی یہ لشکر کی صورت میں، گروہ کی صورت میں اپنے بھائی کے پاس لوگوں کو روانہ نہ کرتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اور خداوند کے کلام میں جب ہم پڑھتے ہیں، یہاں پر ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جس سے یہ کشتی لڑ رہا تھا یہ کون تھا؟ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک فرشتہ تھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ خداوند تھا، لیکن خداوند کا کلام اس کے بارے میں ہمیں بیان نہیں کرتا۔ اس حوالہ کے اندر یعقوب یہ کہتا ہے، جو ہم نے حوالہ پڑھا، خداوند کا بندہ یعقوب یہ کہتا ہے کہ میں نے خدا کو روبرو دیکھا، اور اس نے اس جگہ کا نام فنی ایل رکھا۔ ایل خدا کو کہتے ہیں، فنی یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے سامنے دیکھنا، انکاؤنٹر ہونا، خدا کے ساتھ مقابلہ ہونا، اس کو روبرو دیکھنا۔ لیکن یہ بات جو یعقوب نے کہی کہ میں نے خدا کو دیکھا، یہ اس لیے تھی کیونکہ یہ اس بات کو جان نہیں سکا، لیکن خدا کا کلام اس کے بارے میں کیا بیان کرتا ہے، اس سوال کا جواب ہمیں یہ دیتا ہے۔ میرے ساتھ نکالیے گا ہوشیہ کی کتاب، اس کا 12واں باب، ہوشیہ کی کتاب اور اس کا 12واں باب اور اس کی 4 آیت۔ دانیل کی کتاب کے بعد، حزقیل اور دانیل کے بعد ہوشیہ کی کتاب آتی ہے، اس کا 12واں باب اور اس کی 4 آیت۔ جب اس بات کو کھول کر بیان کیا گیا ہے تو کلام میں کیا لکھا ہے؟ ہوشیہ کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی 4 آیت میں تیسری آیت سے پڑھوں گا۔ اس نے کہا، اس نے رحم میں اپنے بھائی کی ایڑی پکڑی اور وہ اپنی توانائی کے ایام میں خدا سے کشتی لڑا۔ ہاں، وہ فرشتے سے کشتی لڑا اور غالب آیا۔ کس سے کشتی لڑا؟ فرشتے کے ساتھ۔ خدا کے ساتھ کوئی لڑ نہیں سکتا، یہ خدا کا فرشتہ تھا جو اس کے پاس آیا، اور کلام میں لکھا ہے کہ ہاں، وہ فرشتے سے کشتی لڑا اور اس سے غالب آیا، اور اس نے رو کر مناجات کی۔ اس نے اسے بیتیل میں پایا اور وہ وہاں اس سے ہم کلام ہوا۔ جسے اس نے بیتیل میں دیکھا تھا، جو سیڑھی لگی تھی، اس نے دیکھا کہ کوئی شخص کھڑا ہے، وہ بیتیل میں کون تھا؟ خدا تھا۔ کون تھا؟ خدا تھا۔ لیکن اس جگہ پر فنیل میں جس سے اس نے کشتی لڑی ہے، کلام میں لکھا ہے کہ وہ فرشتے سے کشتی لڑا۔ کس سے کشتی لڑا؟ اور پھر جب اس فرشتے نے اس کی ران کی نس کو پکڑا تو پھر یہ مغلوب ہوا، پھر اس نے اپنے آپ کو جھکایا۔ اور اس واقعے کے بعد جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ پھر اس کا بھائی عیساؤ جو ہے وہ اس کے سامنے آتا ہے، اور پھر لکھا ہے کلام میں کہ یہ جا کر، جب اس کا بھائی سامنے آیا، اس نے اپنے بھائی کے سامنے جا کر جھکا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کی بیویاں اور اس کے بیٹے بھی جھکے۔ 32ویں باب میں ہی اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ اس کے بیٹے اور اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام دینا تھا، اور اس کی دونوں بیویاں اور اس کی لونڈیاں اور اس کے نوکر چاکر سب
ईसाऊ जब आया तो वो उसके सामने झुके और फिर ये इसका भाई ईसाऊ ये कहता है कि तूने ये ग्रोह क्यों आगे भेजे। उसने कहा ये मैंने अपने मालिक के लिए, किसके लिए? अपने मालिक के लिए नजराना भेजा था। तो लिखा है कि ईसाऊ चूंकि वो बड़ा है और उसकी जिंदगी में और उसके किरदार में भी ये बात मिलती है कि ईसाऊ जो है वो अपने भाई को माफ कर देता है। फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ गले मिलते हैं और ईसाऊ कहता है कि तेरे बंदा पर, खुदा ने अपने बंदा पर, तेरे भाई पर बड़ा फजल किया है, ये जानवर तू अपने पास ही रख, मेरे पास तो और भी बहुत सारी चीजें हैं। देखें कितनी बरकत आती है जब हम एक दूसरे को माफ करते हैं। जब दिलों में नफरत होती है, अगर ईसाऊ याकूब पर हमला कर देता तो याकूब तो खुदा का चुना हुआ शख्स था, इसका नुकसान ईसाऊ को भी होना था। याकूब को तो चले माली तौर पर नुकसान होना था, लेकिन खुदा के बंदा पर अगर वो हाथ उठाता तो उसे इसका खमियाजा भुगतना पड़ना था। माफी और कई बार दिल की रजामंदी ये हमारे लिए बरकतों के दरवाजे खोल देती है। याकूब ने तो ये सोच लिया था कि ले दे के बात खत्म कर लूंगा, क्योंकि पहले भी सारी जिंदगी उसने यही किया था कि अभी ईसाऊ को माल दूंगा, मवेशी दूंगा, कोई लौंडियां, कोई नौकर चाकर दे दूंगा। लेकिन लिखा है कि बड़े भाई ने उससे कहा कि नहीं, खुदा ने तेरे भाई पर, अपने बंदा पर बहुत ज्यादा फजल किया है। और मेरे अजीजों, मैं आपको यहां पर यह बताना चाहता हूं कि हमारी जिंदगी में जो कामयाबी की कुंजी है वो हमारी ताकत नहीं है। कभी भी ये ना समझे कि मैं ताकतवर हूं, मैं गरीब हूं या मैं अमीर हूं। ये हमारी कामयाबी, हमारी बरकत की कुंजी नहीं है, बल्कि हमारी बरकत खुदा के पास मौजूद है। अगर हम खुदा की बात को मानते हैं, वो हमें शायद गलत लगे कि ऐसा क्यों है, क्यों मैं उसके आगे झुकूं, क्यों मैं उससे माफी मांगूं। लेकिन जब हम खुदा की बात को मानते हैं और उसके कलाम पर चलते हैं, तो फिर खुदावन वहां वहां से भी हमें बरकत देता है जहां से हमने कुछ सोचा नहीं होता। याकूब ने तो सोचा था कि अब दे दे के बात खत्म करूंगा, या उसने दूसरा ऑप्शन ये सोचा था कि जंग होगी, या मैं मर जाऊंगा या वो मर जाएगा। लेकिन खुदा ने ईसाऊ को और 400 आदमियों के दिल याकूब के लिए नरम कर दिए। ये तब होता है जब हम खुदावंद की बात को मानते हैं। आज हमने दो बातें खुदावंद के कलाम में से याकूब की जिंदगी में से सीखी कि उसने अपने सुसर लाबन के साथ सौदेबाजी की, और वो एक ऐसा शख्स है जो रजामंद नहीं होता जल्दी, बल्कि अगर वक्त आए तो वो खुदा के सामने भी खड़ा हो जाता है। लेकिन खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जिंदा खुदा के हाथ में पड़ना हौलनाक बात है, बड़ी डरावनी बात है अगर हम खुदा की बात नहीं मानते। क्योंकि खुदा कैसा खुदा है कि अगर यूना, जिसे खुदावन ने चुना है, वो नैनवा नहीं जाना चाहता, तो फिर खुदा उसको हौलनाक तरीके से मछली के पेट में डालकर ले जाता है। याकूब जो ऐसा नहीं करना चाहता, वो उसकी रान की नस को दुबाकर वो उसे मगलूब करना जानता है। खुदा के साथ कोई शख्स मुकाबला नहीं कर सकता। खुदावन उससे बैतेल में नजर आया, हौसिया की किताब में हमने पढ़ा, और खुदावन का फरिश्ता जब उससे फनीएल में नजर आया, तो खुदावन का कलाम हौसिया की किताब इसके बारे में भी बयान करती है। हमें कभी भी अपने दिल को सख्त नहीं करना, बल्कि जब उसकी आवाज आती है, सुनकर उसकी आवाज के शिनवा होना है, तभी हमारी जिंदगी में भी बरकत आएगी। मेरी खुदावन से दुआ है कि खुदावन इस कलाम के वसीला से जो आज पेश किया गया, हम सबों को बहुत ज्यादा बरकत बख्शे। आमीन।